بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوزخ سے حفاظت کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اللہ کی نزدیکی یا تقرب پانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اور اللہ سے لے لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کسی کے در پہ جا کے جب پڑ جاتے ہیں تو عام دربار میں بھی محروم نہیں جاتا، تو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، جو آ کے یہاں پڑ گیا۔ پہلے زمانے میں عام گلیوں میں لوگ آ کے فقیرہ بولتے تھے 21 روپے کا سوال ہے، وہ 21 روپے کا سوال ہے بول کے بیٹھ جاتا تھا انہیں گلی میں تو، جب تک کہ 21 روپے ملتے نہیں جاتا نہیں تھا۔ اور لوگ بھی ارے بھائی وہ 21 کا سوال ڈال کے بیٹھ گیا، اس کے بغیر جاتا نہیں، بول کے دے دو بھائی، اس سے 2 لیے، اس سے 3 لیے، اس سے 4 لیے، 21 دے دے کے اس کو۔ عام گلیوں میں بھی کوئی آ کے سوال ڈال کے بیٹھ گیا کہ میں یہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تو اس کی وہ مراد پوری ہو جاتی۔ اگر ہم زمین آسمان، چاند سورج، ستاروں، سیاروں، پوری کائنات کے مالک کے دربار میں آ کے پڑاؤ ڈال کے یا سوال ڈال کے اگر بیٹھ گئے کہ مغفرت لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تو انشاءاللہ ضرور نوازیں گے۔ اس لیے بھائی اس مقصد کے لیے یہ اعتکاف آ کے اپنے کو پڑ جانا ہے یہاں، اس نیت کے ساتھ میں کہ مولا آپ کا قرب چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی معرفت چاہیے، آپ کی ہدایت چاہیے، آپ کی مغفرت چاہیے، آخرت کی ابدی زندگی کی سرخروئی کامیابی چاہیے، دنیا کی عافیت چاہیے، جو جو چاہیے یہ ساری نیتیں بہرحال آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جی تو آخری عشرے کی نیت سے داخل ہونا ہے مسجد میں۔ اب یہ داخل ہونے والے لوگوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو انتظامی لین یا مخصوص حالات کی وجہ سے درمیان میں جن کو جانا اور آنا پڑتا ہے، بعض ہی وہ لوگ ہیں ایسے افراد جو نیت کریں گے وہ نفل اعتکاف کی نیت کریں گے۔ لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پورے 10 دن کیا اعتکاف کرنے کا موقع حاصل ہے، اور وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس اعتکاف ختم ہونے پر عید کا چاند نظر آنے پر ہی اللہ کے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے ہوئے، یہ مسنون اعتکاف والے لوگ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے وہ سنت اعتکاف، ظاہر ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ نفل اعتکاف کی نہیں ہے۔ اس کی بنا پر جتنے احباب ایسے ہیں جو سنت الاعتکاف کی نیت سے آئے ہوں، ان کو چاہیے کہ مسجد مغرب سے پہلے یہ نیت کر لیں گی، کہے کہ اللہ میں اعتکاف مسنون کی نیت کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، رمضان کے اخیر عشرے کی، آپ میرے لیے اسے آسان بھی فرمائیے، قبول بھی فرمائیے، اور ساتھ ساتھ دل میں دعا بھی کر لیجیے کہ اللہ پورے آداب کی رعایت کے ساتھ مجھے اعتکاف کے اوقات گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو جو کارڈ دیا جا رہا ہے، یہ کارڈ میں ساتھ میں ایک کاغذ بھی ہے جس میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں، اعتکاف والی حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ ورنہ کیا کر رہے ہیں ساتھیاں، اعتکاف کی نیت کر کے یہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑا پڑھ لیے، لکھ لیے، اس کے بعد میں خیال آیا چلو ذرا پاواں ذرا سیدھے کر لیں گے۔ آپ جناب آہستہ سے باہر نکلے، ہمیں طہارت کو جانے کا تھا، بجائے اس کے کہ طہارت میں جاتے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر، حالانکہ طہارت خانہ خالی ہے، کوئی انتظار میں نہیں کھڑے ہوئے، خالی کھڑے ہوئے، وہاں سے جا کے پھر بیٹھے، وضو خانے کے پاس میں بیٹھ گئے، اور جناب وہاں دیکھے کہ جناب گول اچھا بھی بنا ہوا ہے، صاف ستھرا بھی ہے۔ اب وضو کو تو 2 منٹ میں ہو جاتا، اس کے بعد مسجد میں گھس گیا تو پھر وہی پریشانی، اس واسطے وہاں بیٹھ گئے 5 منٹ ادھر ادھر دیکھ لیتے ہوئے۔
وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد میں اطمینان سے کھڑے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے رومال لے کے ہاتھ منہ پوچھ رہے. علماء کہتے ہیں کہ خالی جسم سکھانے کی مقصد سے بھی اگر آپ ٹھہریں گے باہر تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو آپ سے خیال رکھنا، باہر قدم جہاں تک ہو سکے نہیں نکالنا. نکالے تو بس ضرورت کے بعد. طہارت کو گئے طہارت کو جاؤ، وضو بناؤ فوراً آؤ. ضرورت کو گئے ضرورت کو جاؤ، جو ہی فارغ ہو جائے فوراً آ جاؤ. بلکہ کوشش کرو اس بات کی کہ اگر ادھر کا پہلا ہمارے قریب کا طہارت خانہ خالی ہے تو خالی طہارت خانے کو چھوڑ کے اس کے آگے کے طہارت خانے میں مت جاؤ. مسئلہ جو ہے وہی ہے، مسئلے میں اس قدر نہ جائے. دوسری چیز جس کو ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ کہ بھائی ہم یہاں آئے تو آپ ایک مخصوص مقصد کے تحت میں آئے ہیں، تو آپ کے اپنے ذہن میں ایک پلان بنا، روزانہ اتنے پارے پڑھوں گا، روزانہ اتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا، روزانہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، روزانہ اتنی دیر دعا میں مشغول رہوں گا. اگر آپ کا یہ ارادہ ہوا تو پھر وہ حساب سے آپ اپنے اوقات کو 24 گھنٹے کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور تقسیم کر سکتے ہیں اس کو کہ مجھے اتنا ٹائم لگتا ہے ایک پارہ پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ ایک پارہ پڑھنے میں لگتا ہے، 3 پارے مجھے پڑھنا ہے تو کم از کم 1.5 گھنٹہ قرآن شریف میں خرچ ہوگا. 12 تسبیح مجھے پڑھنی ہے، 12 تسبیح کے لیے مثال کے طور پر کون گھنٹہ لگتا ہے؟ 45 منٹ لگتے ہیں یا 1 گھنٹہ لگتا ہے؟ تو بھائی اس کے واسطے 1 گھنٹے کا ٹائم ہو گیا تو اب یہ 2.5 گھنٹے ہو گئے. اسی طریقے سے آپ نے قرآن پاک کی مقررہ صورتوں کی تلاوت کا ایک نظام بنایا کہ فجر کے بعد فلاں سورہ، ظہر کے بعد فلاں، عصر کے بعد میں فلاں، تو اس کو آپ تقسیم کریں گے تو اس میں ایک آپ کو 25-30 منٹ نکل جائیں گے. درود شریف کے 500 کی ایک مقدار ہے، 1000 کی ایک مقدار ہے، آپ اسے مقرر کر لیجیے. اس طریقے سے اپنا پورا وقت جو تنہائی والا وقت ہے گزارنے کی کوشش کیجیے. باقی اجتماعی اعمال کا بھی ایک وقت، فجر کے بعد یہاں انشاءاللہ قرآن پاک کا سبق ہوگا، عشاء کے بعد میں اخلاقیات کا انشاءاللہ درس ہوگا، اور ظہر سے پہلے قرآن پاک کی تصحیح کے حلقے بھی ہوں گے، کتاب بھی سنائی جائے گی. ظہر کے بعد میں بزرگان دین کے احوال بھی سنائے جا سکتے ہیں، اسماء حسنہ وغیرہ کا ورد بھی، درود شریف کے کلمات بھی، اجتماعی دعا بھی. غرض یہ کہ آپ کے ٹوکن پر لکھا ہوا ہے، یہاں کا اجتماعی عمل بھی لکھا ہوا ہے، انفرادی عمل بھی لکھا ہوا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں. یہاں کوئی کسی سے دوستی کرنے نہیں آیا اور یہاں کوئی کسی سے دشمنی کرنے نہیں آیا. دوستی کے لیے نہیں آئے، دشمنی کے لیے نہیں آئے. اس کا خیال رکھنا. نئے نئے لوگ دکھ رہے ہیں، اب تک 40 تھے، اب جانے سے پہلے اعتکاف ختم ہونے تک 50 دوستاں تو ہو جائیں گے میرے. یہ نہیں دوستاں نہیں کرنا، نہ دوستی نہ دشمنی، کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو. ایسے ہی آپس میں بول رہے تھے فلانے صاحب ایسے، فلانے صاحب ایسے، فلانے صاحب ایسے، فلانی جماعت ایسی، فلانی جماعت ایسی، فلانی جماعت ایسی. یہ سب اس قسم کے کوئی تذکرے کی اجازت نہیں ہے. ہم بھلے ہمارا کام بھلا، ہمارا مولا کو راضی کرنے کے کام میں آپ لگے، جماعتوں کے تذکرے نہیں. اور فلانا مسئلہ ویسا، فلانا مسئلہ ایسا، وہ ہاتھ یہاں باندھو، وہاں باندھو، وہ ہاتھ اٹھاؤ، نکو اٹھاؤ. یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ مسئلے اختلافی مسئلوں میں کسی کو آپس میں بات چیت کرنے کی کوئی اجازت نہیں. اپن بھلے اپنا کام بھلا، 10 دن تو ویسے ہی گزارنا، اس کے بعد میں کوئی مسئلہ بہت ہی اختلافی سمجھ میں آیا تو تحقیق کے میدان میں اترو، ریسرچ سینٹروں میں جاؤ، ماہر علماء کرام سے ملو، مسئلہ حل کرو. یہاں تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. اس طریقے سے معزز دوستو، آپ کو یہاں اپنے اوقات کو گزارنا ہے. اجتماعی عمل میں ہر ساتھی اجتماعی عمل میں رہنا. کوئی ساتھی انفرادی نہیں، ابھی درس قرآن ہو رہا، آپ قرآن شریف پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، آپ تصویر پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں اجتماعی عمل میں آپ بیٹھ کے پوری توجہ سے سننا. انفرادی عمل میں جتنا زیادہ آپ سے عمل ہو سکتا ہے کرنا.
پھر انفرادی عمل میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جیسے ٹائم مقرر ہے کہ بھائی 11 بجے کے بعد سو جانا ہے، لیکن تاخ رات ہے، آپ نہیں سونا چاہ رہے ہیں، آپ کو ایسا تقاضا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ نہیں مجھے قرآن شریف پڑھنا ہے، میرے کو کیا کہتے ہیں مناجات مقبول پڑھنا ہے، کھٹا کھٹ پنکھے کھول دے رہے ہیں، لائٹیں کھول دے رہے ہیں، سو رہے ہیں، باقی پڑھنا شروع کر دی، دوسرے 10 ساتھیاں سو رہے ہیں اور یہ ایک ساتھی بیچارہ عبادت میں ہے تو بولتا ہے کہ میں عبادت والی حالت میں ہوں، اس وجہ سے مجھے لائٹ بھی کھولنا چاہیے، پنکھا بھی کھولنا چاہیے۔ 10 سونے والوں کی نیند خراب ہوتی ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں سکھاتا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ اپنی انفرادی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کرو۔ ماشاءاللہ آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے نا، اس میں کھول لے کے اپنا پڑھ لیتا ہوں، کیا آ رہا ہے، دوسروں کو کہے گا ڈسٹرب۔ کسی کی طبیعت خراب رہتی، کسی وجہ سے وہ آرام کرتا سوتا، تو اس کو دیکھ کے مت بولنا کبھی کیا کہے کے واسطے آئے ہوں گے، مسجد میں سونے کے واسطے آئے ہوں گے، ایسا مت بولنا، اس واسطے کہ وہ آپ جاگنے والے سے وہ سونے والا اچھا، آپ جاگنے والے سے وہ سونے والا اچھا، کم از کم وہ سونے والا کسی کی برائی تو نہیں بیان کر رہا، آپ جاگ کے اس کی برائی بیان کر رہے، کسی کی برائی نہیں، اپنے اپنے کام میں لگے رہو زیادہ سے زیادہ عبادت میں۔ اور اب چونکہ بالکل وقت قریب ہوا جا رہا ہے، افطار کا یہ وقت ہے، اس موقع پر جن ساتھیوں نے نیتیں نہیں کی ہوں، اپنے اپنے اعتبار سے نیتیں نہیں کی ہوں، وہ ساتھی نیت کر لیں۔ دعا میں ایسے پڑھا دیتا ہوں، نیتن نہیں تعلیمن، جی یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ کریں گے نیت کون؟ جو مسنون اعتکاف والے ہیں، اور جو نفل اعتکاف والے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت الاعتکاف ما دمت فیہ، جب تک میرا مسجد میں قیام ہے اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور بھائی جن لوگوں کو دوائیں، بیمار لوگ ہیں، دوائیں وغیرہ کھانے کا مسئلہ رہتا ہے، گھر میں آپ کے گھر والے، والدہ، اہلیہ، بیٹیاں، بہنیں اہتمام سے دوا دیتے کھاتے رہے، یہاں آ کے یہ مت سمجھنا کہ یہ مسجد میں اعتکاف کا انتظام کرنے والے بھی آپ کے ویسے ہی لاڑوں کو برداشت کریں گے، یہ مت سمجھنا۔ آپ اپنی دوا آپ کھائیں گے، اپنی فکر سے آپ اپنی دوا نکالیے اور کھائیے، آپ کا جو پرہیز ہے آپ اس کے بارے میں خاص طور سے خیال رکھیے، کیا چیز آپ کو نہیں بنتی ہے مت کھائیے۔ ہم نے منع کر رکھا ہے ویسے یہاں کے ساتھیوں کو کہ بھائی ہمارے یہاں افطار میں یہ غیر موسمی تربوز اور غیر موسمی انناس اور یہ کیمیکل میں ڈبا کے لائے ہوئے کیلے وغیرہ کھانے سے ذرا پرہیز کرو۔ موسم کا ہے بہت اچھی چیز ہے، یہ زبردستی بنا کے لا رہے ہیں دوائیوں کے ذریعے سے، کیمیکل سے جڑک کے، اس کے نتیجے میں صحتیں کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ اپن کو احتیاط کریں، کیا چیز اپنے کو بنتی ہے وہ کھائیں، جو چیز نہیں بنتی ہے وہ نہ کھائیں، اور کوشش کریں اس بات کی کہ اپنی جتنی غذا ہے اس سے 2 والے کم کھانا، جتنا اپنا کھانا اپنی مقدار ہے، مثلا 125 گرام ہے سمجھو غذا میں، تو کیا کرنا 100 گرام کھا لو۔ اگر کسی کی غذا 225 گرام ہے تو کیا کرنا 200 گرام کھاؤ۔ اگر کسی کی غذا 525 گرام ہے 500 کھاؤ، 2500،
یہ مت سمجھنا کہ یہ 100 والا یہ 200 والے میں یہ 200 والا زیادہ کھانے والا ہے 100 والا کم کھانے والا نہیں، ایسا نہیں، دونوں برابر ہیں. اس بات سے کہ اس کی کیپیسٹی جتنی ہے اتنی انہیں کھاتا اور اس کی کتنی کیپیسٹی ہی انہیں ہوتی، انہیں کم کھاتا، کم بڑھ کے کھاتا کا غذا نہیں، اپنی جو غذا ہے اس سے 2 نوالے کم کھاؤ. ذرا کم کھائیں گے، ذرا کم پیئیں گے تو ذرا زیادہ ٹکے مسجد میں رہ بھی سکیں گے، ورنہ ہر 10 منٹ کو پیشاب، ہر 5 منٹ کو پیشاب ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ غذا اور دوا میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں. اور دیکھو آزو بازو والے ساتھیوں کو اپنے میں سے کسی سے تکلیف نہ ہو، ذرا اس کا خاص طور سے خیال رکھیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. آپ طہارت کو جا رہے ہوں، وضو کو جا رہے ہوں، خیال رکھیں اس بات کا کہ میری وجہ سے جو گندگی طہارت خانے میں پیدا ہوئی میرے ہی ذریعے سے صاف ستھری ہو جائے. ایسا نہیں ہم گندا کر کے آئیں دوسری جا کے صاف کریں گے، جی نہیں، ہم جائیں ہم صاف کریں، پانی ڈالیں اچھی طریقے سے. یہاں ویسے ہم نے انتظام کر رکھا ہے اللہ کی توفیق سے کہ صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، لیکن ہم بھی کوشش کریں گے، دوسرے کوئی ہمارے نوکر تو نہیں ہے نا، ہم بھی آپ کے سب برابر ہیں. تو ایسی صورت میں ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مرتبہ کیے جانے والے اعتکاف کو صفات قبولیت سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین. جا کے وہاں بیٹھ جاؤ.